أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. معزز علماء کرام، محترم شعراء اسلام، معزز سامعین و سامعات، آج کا یہ اجلاس خانقاہ باسو پٹی کے مجلے حضور قبلہ حضرت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا تفہیم الاسلام صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی زیر سرپرستی منعقد کیا گیا، اور آج کی یہ مجلس حضور پیران پیر، میران میر، دستگیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا و شیخنا محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ میں آپ تمامی نارتھ ویل کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں غوث اعظم کی اور اولیاء کرام کی محبت کی امانت ہمیشہ سلامت رکھے۔ مجھے امید ہے کہ اب تک جس دل جمعی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ نظم سن رہے تھے، تھوڑی دیر تک اسی دل جمعی محبت اور خاموشی کے ساتھ کچھ نثر سنیں۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ پرسکون ماحول میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری گفتگو آپ کے ذہن و حاشیے پہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے۔ قرآن عظیم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے،
رب کائنات کا ارشاد ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ نپوس ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نپوس ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ اور سکندر لوٹ کر دولت جہاں کی خوش نہیں ہوتا، سکندر لوٹ کر دولت جہاں کی خوش نہیں ہوتا، اور قلندر مایہ ہستی لٹا کر رقص کرتا، قلندر مایہ ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و فکر کے دریچوں کو آپ کھولیں اور میں اپنی ٹوٹی پھوٹی گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم آپ کی پیدائش مبارک ایران کے ایک بستی جیل میں ہوئی۔ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، 470 ہجری۔ یاد رہے گی تاریخ، خالی یا غوث کہنے سے نہیں کام چلے، بولو نا بھائی، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کب پیدا ہوئے پتہ نہیں، میں اس بےہودگی کا قائل نہیں ہوں۔ کہاں پیدا ہوئے میرے ساتھ بولیے آپ، میں نہیں کہوں گا دونوں ہاتھ اٹھاؤ، دونوں پاؤں اٹھاؤ، میں کہوں گا اپنے فکر کے دروازے کو کھولو، وہ تعطل کا قفل جو تمہارے قلب میں پڑا ہوا ہے، اس تعطل کے قفل کو توڑو۔ اس لیے جہاں میں اپنے ساتھ آپ کو بلوانا چاہوں بولیے آپ، مجھے آپ کے داد کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ اپنا ہے، بولو یار چراغ اپنا ہے، رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ آپ اگر 1,00,000 مرتبہ واہ واہ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو میری نجات نہیں ہوگی، لیکن بغداد والے نے 1 مرتبہ اگر واہ کہہ دیا تو پھر بیڑا پار ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم پیدا کہاں ہوئے؟ ایران کے شہر جیل میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قصیدہ غوثیہ پڑھو، فرماتے ہیں انا جیلی محی الدین اسمی۔ کیا فرماتے ہیں؟ انا جیلی محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی، میں جیل کا رہنے والا،
میرا نام محی الدین ہے اور میری عظمتوں کے جھنڈے پہاڑوں کے سینے پہ گڑے ہوئے. کہاں پیدائش ہوئی آپ کی؟ مقام جیل، جو ایران کی سرزمین پہ. اس وقت کے جغرافیے کو آپ دیکھیے گا. اور تاریخ کیا تھی رمضان کی؟ زور سے بولو نا یار. ہاں ہم یہ نہیں کہیں گے سبحان اللہ کہیے، سنیے ٹھیک سے، یاد رکھیے. رمضان کی کیا تاریخ؟ کوئی پوچھے گا تو بتاؤ گے کہ نہیں؟ غوث اعظم پیدا کہاں ہوئے؟ کس تاریخ کو ہوئے؟ ہجری کیا تھی؟ اسلامی سال کی ہجری کیا تھی؟ 400. واہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور جب وصال فرمایا آپ نے تو ربیع الثانی کی 11 تاریخ، اختلافی معاملات ہیں تاریخ میں، لیکن متفق یہی ہے علماء کرام ہندوستان میں کہ 11 تاریخ ربیع الثانی کی 561 ہجری، 561 ہجری. یہ دو باتیں آپ کو یاد رہیں گی کہ نہیں؟ رمضان کی پہلی تاریخ 470 ہجری، ربیع الثانی کی 11 تاریخ 11ویں شریف کہتے ہیں، اب 561 ہجری. گھڑی کی سوئی 11 سے 12 کی طرف 12 سے 1 تک پہنچ گئی. اور سنیوں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے ہم 11ویں والے کے پاس جاتے ہیں، پھر 12ویں والے کے پاس، پھر وحدہ لا شریک کے پاس. تو اس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، ذرا مقام ولایت کیا ہے اسے سمجھو. میں زیادہ دیر تک آپ کی سماع خراشی نہیں کروں گا. میں جان رہا ہوں کہ آپ پھر انتظار میں ہیں، اور صرف آپ انتظار میں نہیں ہیں، میں بھی انتظار میں ہوں. اس لیے کہ سنجیدہ نعت کہنے کا اور سنجیدہ نعت سننے کا نام بولو کیا ہے؟ بولو نا اسد اقبال. جو متانت، جو خلوص، جو سنجیدگی، نعت رسول کی روح ہے یہ سنجیدگی. اس لیے کہ نعت مصطفیٰ تو حسان ابن ثابت نے بھی کہا ہے، نعت مصطفیٰ تو پروردگار عالم بھی فرماتا ہے. کتنی سنجیدگی کے ساتھ، کتنی متانت کے ساتھ. اور نعت میں سنجیدگی کا ہونا یہ محبت کی دلیل ہے. جب کوئی کسی کے محبت کے گیت گاتا ہے تو گانے والا بڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایسا کوئی لفظ نہ نکلے جو محبوب کے شان کے خلاف ہو جائے. با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار. خدا کی بارگاہ میں دیوانہ رہو لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچو تو ادب و احترام کے سانچے میں ڈل جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. اس لیے کہ گرا جو ان کی نظر سے سنبھل نہیں سکتا، گرا جو ان کی نظر سے سنبھل نہیں سکتا. بے شک، کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کیا، اللہ خبردار ہو جاؤ. بہت سی تقریریں ہوئی اس اللہ کی. اصل بھائی میں بھی ایک گوشہ کوشش کر رہا ہوں لفظ اللہ پہ پیش کروں. اللہ کے معنی خبردار ہے نا. میں نے بہت مقام پہ خبردار لکھا ہوا دیکھا، ہوشیار لکھا ہوا دیکھا، لیکن بات سمجھ میں نہیں ہے.
لیکن میں چلتے چلتے جب ریلوے کراسنگ پہ پہنچا تو آپ دیکھتے ہیں ریلوے کراسنگ پہ گیٹ بند ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہاں خبردار لکھا رہتا ہے، ایک بورڈ پہ لکھا رہتا ہے، ہوشیار لکھا رہتا ہے، ڈینجر لکھا رہتا ہے، بیپوت لکھا رہتا ہے۔ یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہے۔ یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ حضرت بھائی توجہ چاہوں گا، یہ لکھا ہے پڑھے لکھے کے لیے، اور جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے لیے 2 ہڈی اور 1 منڈی بنا دیا ہے کہ بیٹا پڑھ نہ سکو تو دیکھ کے سمجھ لو، اگر پڑھائی نہیں آئے گی انجام یہ ہے۔ خبردار کا مطلب یہ ہے، ہوشیار کا مطلب یہ ہے، ڈینجر کا مطلب یہ ہے، بیپت کا مطلب یہ ہے۔ اگر پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے تو دیکھ کے سمجھو کہ جو خطرے سے آگاہ نہیں ہوتا اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میں کچھ دیر تک کھڑا رہا، ریلوے کی پھاٹک گری رہی، میں نے دیکھا منسٹر کی گاڑی آئی، رک گئی، ایمبولینس آیا، رک گیا، پولیس کی گاڑی آئی، رک گئی، بڑے بڑے دولت مندوں کی گاڑی آئی، بولو بھائی، 2 چکا، 4 چکا، 3 چکا، 10 چکا، 12 چکا، 18 چکا، سارے چکے والے آئے، لیکن پھاٹک کے پاس پہنچے تو سب کا چکا، زور سے بولو، چکا جام ہو گیا۔ ارے منتری جی ہیں، جانے دو، کہا نہیں، کہا بڑے بابو ہے کھانے کے، جانے دو، کہا نہیں، کہا ایس پی صاحب کی گاڑی ہے، کہا نہیں، ارے بھائی روک کیوں رہے ہو؟ کہا روک اس لیے رہے کہ ٹرین آنے والی ہے۔ کیا آنے والی ہے؟ بولو، ارے بھائی وہ بھی چلتی ہے، یہ بھی چلتی ہے، تو ایک چلنے والے کے لیے سارے چلنے والے کو روک دیا کہ یہاں سے وہاں تک چلنے والوں کی لائن لگ گئی، یہاں سے وہاں تک چلنے والوں کی لائن لگ گئی، قافلہ ٹھہر گیا۔ تو میری فکر نے مجھے جواب دیا کہ یہ گاڑی چاہے لاکھوں کی ہو، کروڑوں کی ہو، لیکن ان گاڑیوں کا اپنا کوئی راستہ نہیں، ان گاڑیوں کا اپنا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کبھی ہائی وے پہ، کبھی جی ٹی روڈ پہ، کبھی بائی پاس میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس شاہراہ پہ، کبھی اس شاہراہ پہ، اس کا اپنا کوئی روٹ نہیں، اس کا منہ جدھر کرتا ہے ادھر چل دیتا ہے، اور ابھی جو آنے والی ہے اس کا اپنا راستہ بنا ہوا ہے، وہ کبھی دوسرے کے راستے پہ نہیں چلتی، اس کا اپنا روٹ ہے، اس کی اپنی لائن ہے، اس لیے جو دوسرے کے راستے پہ نہیں چلتا، جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو سب کی گاڑی رک جائے گی۔ تمہارا مقام جتنا بلند ہو، تمہارا مقام جتنا اونچا ہو، تم جتنے دولت مند ہو، لیکن ابھی رک جاؤ، اس لیے کہ ٹرین آنے والی ہے، اور ٹرین کبھی دوسرے کے راستے پہ چلتی ہے کیا؟ اس کا اپنا راستہ ہے، اس کا پرائیویٹ روٹ ہے، اس کا اپنا راستہ ہے، وہ کبھی دوسرے کے راستے پہ گھومنے نہیں جاتی، اور اس کا کیا بھروسہ ہے؟ چاہے جس کی گاڑی ہو، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی شراب خانے کے دروازے پر، کبھی گلیوں میں، کبھی سنیما ہال کے دروازے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ بھٹکنے والی روحیں ہیں، یہ وہ روحیں ہیں جو
بھٹکتی ہیں، اس لیے ٹھہر جاؤ، جب ٹرین آئے گی تو سارے بے راہ رو کو ٹھہر جانا پڑے گا۔ آپ توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹرین جب آ رہی ہے تو دونوں طرف پھاٹک بند ہے اور گاڑیاں قطار در قطار، ساری گاڑیاں ڈرائیور لے کے کھڑے ہیں، پیسنجر لے کے کھڑے ہیں، تو ایسا لگے گا کہ کوئی بہت بڑا آنے والا ہے جس کے احترام میں سب بڑے کھڑے بیٹھے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یہ منظر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ یہ تو کل جا کے دیکھ لیا لوگ باوڑیا لیوی کرسنگ پہ، اپنے لوگ جائیے 1 گھنٹہ کھڑا رہو تو کل سمجھ میں آ جائے کہ مولی صاحب کا بولو تھوڑا پڑا جب چاند پہ جوتا تو قول حافظ گیا۔ یہاں بھی جی ٹھیک ہے کہو تو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ جو ٹرین آ رہی اس کا اپنا راستہ ہے نا، اس کا اپنا روٹ ہے، اور اس کا کوئی ٹھیک یاد رکھو، ان گاڑیوں کی طرح ہم لوگ ہیں، جو گاڑیاں ادھر ادھر رکی ہوئی ہیں ان کی طرح ہم لوگ ہیں، نہیں ہیں؟ تو بولو نا بھائی، نہیں ہیں؟ مسجد میں بھی جاتے ہیں جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں چغلی بھی کر لیتے ہیں، نہیں؟ بولو یار، کبھی سنیما کے دروازے پہ، کبھی سٹے والے کے یہاں، کبھی بیٹھ کے رات پہ تاش کھیل رہے ہیں، یہی تو ہے ہم لوگ۔ ہم لوگوں کا اپنا کوئی راستہ ہے نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کا اپنا روٹ ہے، غوث اعظم کا اپنا راستہ ہے، غریب نواز کا اپنا راستہ ہے، اعلیٰ حضرت کا اپنا راستہ ہے، بزرگان دین کا اپنا راستہ ہے۔ 2 لائنیں ہیں، ایک لائن کا نام لا الہ الا اللہ ہے اور دوسری لائن کا نام، بس اسی لائن پہ ولایت کی گاڑی چلتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب نبی آتا ہے تو دنیا سے کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی آتا ہے تو اپنے نبوت، اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے، اقرار کرواتا ہے، منواتا ہے، کہتا ہے جیسے مانو گے ویسے منواؤں گا، لیکن ماننا پڑے گا۔ میں نبی ہوں، کہو تو پتھر سے کلمہ پڑھا دوں، کہو تو سوکھی تھن والی بکری کے تھن سے اتنا دودھ پیدا ہو جائے کہ گھر کے تمام برتن بھر جائے، لیکن ماننا پڑے گا۔ کہو تو درخت کو بلا دوں۔ نبی آتا ہے منوانے کے لیے، نبی آتا ہے منوانے کے لیے، رسول آتا ہے منوانے کے لیے۔ جیسے مانو گے ویسے منواؤں گا، لیکن ماننا پڑے گا میں نبی ہوں، کہنا پڑے گا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا نبی ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت ظاہر کرنے والی چیز، نبوت کیا ہے؟ ظاہر کرنے والی چیز ہے، اور پرتوی نبوت کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ نبوت کے پرتوں کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا یار۔ اچھا دیکھو، اللہ کے رسول کا سایہ تھا، علماء بیٹھے ہیں سایہ تھا، شعراء بیٹھے ہیں سایہ تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس میں مصطفیٰ دکھائی دیتا تھا سایہ مصطفیٰ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے جسم کو ظاہر کیا، سائے کو چھپائے رکھا، نبوت کو ظاہر کیا، ولایت کو چھپائے رکھا۔ ولایت کہتے ہیں چھپی ہوئی، ولی اپنے کو چھپاتا ہے، ولی اپنے کو چھپاتا ہے، ظاہر یہ تو اللہ کا کرم ہے، جب جس کو چاہے ظاہر کر دے، ہے نا؟ یہ اس کی کرم گستری ہے کہ وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ ورنہ ولایت، نبی سے کہو گے آپ نبی ہیں تو نبی کہے بے شک میں نبی ہوں، لیکن کسی ولی سے کہو کہ آپ ولی ہیں، بولے نہیں بھائی میں تو اللہ کا گنہگار بنتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ نبوت ظاہر کرنے والی چیز ہے اور ولایت
چھپانے والی چیز ہے، ولی چھپتا ہے اور نبی ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے نبوت کے پرتوں کا نام، نبوت کی تجلی کا نام، نبوت کے جھلک کا نام کیا ہے؟ ولایت ہے۔ کیا ہے؟ ولایت ہے۔ اور وہ ولی جو تمام ولیوں کا ولی، غوث اعظم کے بعد قیامت تک پھر اس مقام کا کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے ذکر کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ذکر کی۔ اور دیکھو ولی چھپتا ہے اور اللہ ظاہر کرتا ہے، اللہ ظاہر کرتا ہے۔ نبی اپنے معجزات کی بدولت ظاہر ہوتا ہے، معجزہ رب عطا فرماتا ہے۔ ولی چھپتا ہے اور رب کائنات اپنے ولی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ غوث اعظم کب پیدا ہوئے تھے؟ بولو کیا تاریخ تھی؟ رمضان مہینے کی پہلی تاریخ۔ اب آپ کی اماں سے پوچھو کہ رمضان میں آپ کے بیٹے کی کیفیت کیا تھی، تو والدہ مائدہ فرماتی ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کبھی بھی میرے بیٹے محی الدین نے میرے سینے سے دودھ کی طلب نہیں کی، اور جب افطار کا وقت ہوتا تو اپنی خاموش زبان سے اپنی مادر مہربان سے افطار کے گھونٹ مانگنے لگتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم پیران پیر میران میر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا و شیخنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت والرضوان۔ تو ولی ہونا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آج کل ہم لوگ جسے چاہتے ہیں ولی بنا لیتے ہیں، ولی بنا لیتے ہیں۔ ہاں بھائی، اتنا چھاپ دے گا پوسٹر میں کہ پورا ہاوڑہ جان جائے گا۔ بنا لیتے نہیں بنا لیتے، لیکن یاد رکھنا پیر ہونا آسان ہے لیکن مرید ہونا آسان، پیر ہونا آسان ہے لیکن مرید ہونا آسان نہیں، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ پیر ہونا آسان ہے لیکن مرید ہونا، ہر کے خدمت کردہ مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم ہوتا ہے، جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم ہوتا ہے۔ مخدوم کے لیے خادم کا ہونا ضروری ہے، پہلے خادم بنو پھر مخدوم بننا، پہلے ٹھیک سے مرید ہو جاؤ، ہے نا۔ ابھی تو یہ معاملہ ہے کہ آدمی مرید ہو گیا اور 6 مہینے میں چاہتا ہے کہ ہم کو بھی خلافت مل جائے، ہم بھی 2-4 موکل پکڑے۔ بولو نا بھائی، بڑا سیدھا اور آسان کام ہے۔ مولوی ہونے کے لیے بڑی مشکلیں طے کرنی پڑتی ہیں، بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، مدرسے میں بڑا رگڑنا پڑتا، لیکن پیر صاحب ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ابھی چاہے تو پیر صاحب ہم بناتے ہیں، بولیے یہاں کون بننا چاہتا ہے، ہم باندھتے ہیں پگڑی ہے۔ پگڑی کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولی اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ خدا سے، ولی وہ ہے جس کا رابطہ خدا سے ہو، ولی وہ ہے جو معرفت کو سمجھتا ہو، ولی وہ ہے جو طریقت کو سمجھتا ہو، ولی وہ ہے جو اوراد و وظائف کے نازک لطیفے کو سمجھتا ہو۔ ولایت اتنا آسان نہیں،
اس لیے کہ ولایت کیا ہے؟ اللہ کی دوستی کا نام. اولیاء اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست. تو اللہ کا دوست کیسا ہوتا ہے؟ اتنا آسان ہے، سمجھ لو گے آپ؟ بولو نا بھائی، سمجھ لیجیے گا. بڑا مشکل کام ہے. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. جب تک اللہ بخش نہ دے، یہ قوت بازو سے طاقت کی بنیاد پہ حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ تو خدا کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے. وہ جسے چاہے اپنی نعمتوں سے نواز دے. اور ولایت کی قسموں کے بارے میں اگر آپ جانیں گے تو ولایت کی 7 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ یاد رہے گا؟ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں. پھر کبھی بیٹھوں گا تو 7 قسم پہ آپ سے گفتگو کروں. غوث اعظم ولایت کی ایک قسم ہے، اور اس اعلیٰ قسم کو کہتے ہیں مادرزاد ولی، جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت لے کے آ رہا ہے. اللہ نے جسے عالم ارواح میں ولایت عطا فرمایا، اس ذات کا نام غوث اعظم ہے. اس ذات کا نام عبد القادر جیلانی ہے. اس ذات کا نام محبوب سبحانی ہے. اس ذات کا نام قطب ربانی ہے. اس ذات کا نام محی الدین ہے. ماں کے پیٹ میں ہے تو ولی ہے، ماں کی گود میں ہے تو ولی ہے، سفر میں ہے تو ولی ہے، مدرسے میں ہے تو ولی ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک قسم ہے. ان 7 قسموں سے ایک قسم ولی کی یہ ہے. ولی کی ایک قسم یہ ہے کہ مادرزاد ولی. ماں قرآن پڑھتی ہے، بیٹا قرآن یاد کرتا ہے. ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مادر مہربان سے کہتے ہیں، اماں جان، میں جب آپ کے شکم میں تھا، کچھ بڑے ہوئے تو اپنی والدہ سے کہتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اماں جان، جب میں آپ کے شکم مبارک میں تھا اس وقت میں نے آپ کو ایک تکلیف پہنچائی. توجہ چاہوں گا. جب ہوشیار ہوئے، بولنے لگے، تو اپنی امی سے کہتے ہیں، امی جان، میں جب آپ کے شکم مبارک میں تھا تو میں نے آپ کو ایک تکلیف پہنچائی تھی. برائے مہربانی اس تکلیف کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. شکم مبارک میں ہے. ہم بھی اپنی ماں کے شکم میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار. تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، امی جان، میں آپ کی شکم مبارک میں تھا، ایک چھوٹی سی تکلیف آپ کو میں نے دی تھی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں. ماں پوچھتی ہیں، ام الخیر فاطمہ، کیا نام ہے؟ ام الخیر فاطمہ. ابا کون ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. باپ بھی ولی، ماں بھی ولیہ. ایک کا رشتہ امام حسن سے، دوسرے کا رشتہ امام حسین سے. غوث اعظم نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی. فرماتے ہیں، امی جان، میں جب آپ کے شکم میں تھا تو آپ کو میں نے تکلیف پہنچائی تھی، آپ مجھے معاف فرما دیں. آپ کی مادر مہربان شفقت سے عبد القادر جیلانی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، بیٹا عبد القادر جیلانی، کون سی تکلیف تو نے پہنچائی؟ مجھے تو یاد نہیں ہے. توجہ چاہوں گا آپ. غوث اعظم فرماتے ہیں، امی جان، شاید آپ نے حمل کی تکلیف سمجھ کے اسے بھلا دیا ہے، لیکن مجھے وہ تکلیف دینا آپ کو یاد ہے. اسد بھائی،
والدہ پوچھتی ہے بیٹا تم ہی بتا دو کون سی تکلیف کا؟ امی جان جب میں آپ کے شکم مبارک میں تھا اور آپ کی خواہش ہوئی تھی کہ میں انگور کھاؤں اور آپ باغ میں انگور توڑنے کے لیے آپ گئیں اور انگور کے خوشے کے طرف آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ کو پیٹ میں درد کا احساس ہوا، ہاتھ ابھی پہنچا نہیں تھا، پہلے ہی درد ہوا اور آپ بیٹھ گئی۔ اتنا شدید درد ہوا کہ آپ بیٹھ گئی، پھر درد ٹھیک ہو گیا، پھر آپ اٹھی، پھر انگور کی خواہش نے آپ کو بے قرار کیا، آپ نے پھر انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر درد ہوا تو آپ پھر بیٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر میں درد ختم ہو گیا، پھر آپ کی خواہش بیدار ہوئی، کھڑی ہوئی، آپ انگور کی طرف آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد پھر تکلیف ہوئی، لیکن اس مرتبہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ آپ باغ سے گھر میں آ کے بستر پہ لیٹ گئی۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ آپ کی امی جان فرماتی ہاں بیٹا مجھے اب یاد پڑ رہا ہے، بات صحیح۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی امی جان جب آپ باغ میں تھی تو میں بھی تو آپ کے ساتھ تھا، میں بھی تو آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کا ہاتھ جب انگور کے شاخوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو میری نگاہیں بھی انگور کے شاخوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا انگور کے شاخ کے پیچھے ایک سپولیا بیٹھا ہے، ایک سانپ بیٹھا ہے، اگر آپ ہاتھ بڑھاتی تو وہ آپ کو ڈس لیتا۔ تو میں نے دیکھا کہ میری ماں کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے میں ماں کو روک دوں، میں نے آپ کے پیٹ میں مروڑ پیدا کیا اور اتنی شدید تکلیف دی کہ آپ بیٹھ گئے۔ ماں انگور کو دیکھ رہی ہے، بیٹا عبد القادر ماں کے شکم سے انگور کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے سانپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہا ماں یہ جو غلطی میں نے کی تھی، آپ پھر اٹھی، پھر آپ نے ہاتھ بڑھایا، پھر میں نے آپ کے پیٹ کو دبوچا، پھر آپ بیٹھ گئی، پھر آپ نے ہاتھ بڑھایا، میں نے شدید طور پہ دبوچا، میں شکم میں تھا، بول تو سکتا نہیں تھا لیکن روک تو سکتا تھا۔ عبد القادر کو قادر نے وہ قدرت عطا فرمایا تھا۔ یہ تکلیف جو میں نے دی تھی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ ماں جانتی ہیں میرا بیٹا عبد القادر ایسا ویسا نہیں ہے، عبد القادر ایسا ویسا نہیں ہے۔ اور اعظم سے پوچھا گیا حضور آپ کو کب سے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرماتے ہیں میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ کچھ نورانی شکلیں میرے آگے پیچھے چلتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بچوں جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو ولایت جو ہے یہ چھپانے والی چیز ہے اور نبوت جو ہے وہ ظاہر کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے ولایت کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے نا، اور اس راستے کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی راستہ ہے اللہ سے دوستی کا، یہی راستہ ہے اللہ کے سے دوستی کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی معرفت کو پانے کا۔ تو آپ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام نامی اس نگرامی سے منسوب کر کے اس جلسے کا انعقاد آپ نے کیا ہے۔ اللہ آپ کے دل میں پیارے مصطفیٰ کی رحمتوں کا اجالا ہوا، اس لیے کہ ولی دل ہی بنانے آتا ہے۔ ولی کیا بنانے آتا ہے؟ دل بنانے نہیں آتا۔ کیا بنانے آتا ہے؟ آج کل لوگ دل بناتے ہیں نا، اور ولی کیا بناتا ہے؟ دال لام زبر دل، اور دال لال سے زبر کو نیچے کر دو تو معنی بدل جائے گا کہ نہیں؟ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھنے میں تو شیر اور شیر دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں۔ معرفت کے تاجدار علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ
आला हजरत फरमाते हैं फाजिल बरेलवी अलैहिस्सलाम कि सारे पीर के मुरीदों को एक पल्ले में रखो। असद भाई, सारे पीर के मुरीदों को एक पल्ले में रखो और शम्स तबरेज के एक मुरीद अल्लामा जलालुद्दीन रूमी को एक पल्ले पे रख दो तो जलालुद्दीन रूमी का पल्ला भारी हो जाए। कैसा पीर, कैसा मुरीद। फरमाते हैं मसनवी शरीफ में कि शेर और शीर ये लिखने में तो एक ही तरह है, लेकिन एक वो है जिसे आदमी खा जाता है और दूसरा वो है जो आदमी को खा जाता है। बोलो रे, शीर के माने दूध, शीर के माने दूध, तो शीर वो है जिसे आदमी खा जाता है और शेर वो है जो आदमी को खा जाता है। बहुत सुंदर मिसाल है। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। सूफियाए किराम की सोहबत में बैठो, वाह वाह वाह। सूफियों की किताबों को पढ़ो, इसलिए कि दल बहुत कर लिया आपने, दल भी कर लिया, दल बदल भी कर, है ना। अब दल बदलने की जरूरत नहीं है, दिल बदलने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? दिल बदलने की जरूरत है। मेरे आका फरमाते हैं ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब वो बिगड़ जाता है तो आदमी बिगड़ जाता है, वो सुधर जाता है तो आदमी सुधर जाता है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन सा हिस्सा है? आका फरमाते वही कल्ब, वो आदमी का दिल। कुरान ने कहीं दिमाग का जिक्र नहीं किया है। कुरान पाक को पढ़वा, यहाँ उलमा मौजूद है, शुअरा मौजूद है। कुरान ने हमेशा दिल की बात की है। किसकी बात की है? दिल। आप जानते हैं ये इंसान पैदा होता है शिकम मादर में, तवज्जो से सुनो आप। शिकम मादर में जब इंसान का जिस्म तैयार होता है तो सबसे पहले एक नुक्ता बनता है। क्या बनता है? एक गोल दायरा बनता है सबसे पहले, फिर उसके ऊपर और एक दायरा बनता है। आप मेडिकल साइंस से भी पूछो तो बताए। मैं अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के किताब के लाइन को कोट कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं, जानते हो शिकम मादर में इंसान की तख्लीक कैसे होती है? पहले एक गोल दायरा बनता है, फिर उसके ऊपर एक दायरा बनता है, फिर उसके नीचे दो दायरे बनते हैं। उसके बाद इंसान के आज़ा मुकम्मल किए जाते हैं, आज़ाए जिस्मानी तरतीब की। फरमाते हैं इमाम साहब क़िबला कि जो पहले बना था, पहले जो वो इंसान का दिल था। अल्लाह ने माँ के शिकम में किस चीज को पहले बनाया? दिल को। फिर उसके ऊपर जो नुक्ता है वो दिमाग है, फिर उसके बाद नीचे जो नुक्ता है वो आज़ाए रईसा है। आज़ाए रईसा ये हिकमत की जुबान। हकीम लोग आज़ाए रईसा कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं जिनको आज़ाए रईसा कहा जाता है। उसमें दिल भी है, दिमाग भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, लंग्स भी है, बहुत सी चीजें हैं इसमें आज़ाए रईसा, जिनकी बदौलत ये पूरा जिस्म चलता है। अगर वो अंदर गड़बड़ कर दे तो बाहर सब गड़बड़ हो जाए। बोलो ना यार, अगर एक भी अंदर गड़बड़ कर दे, चाहे कि हम सही नहीं चलेंगे, लीवर बोल दे कि हम ठीक से नहीं चलेंगे, तो कहा बोले गैस हो जाता, कुछ खाता नहीं, गैस हो जाता, पैखाने नहीं क्यों? अभी होगा कहाँ से? लीवर चौपट है। बोलो ना भाई, एक अगर बिगड़ जाए तो सारे निजाम को गड़बड़ कर देता है। अरे जब लीवर के बिगड़ने से
کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے تو دل کے بگڑنے سے عبادت ہضم ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عبادت کرو گے گیس بن جائے گا، عبادت کرو گے قبض ہو جائے گا، عبادت کرو گے قے ہو جائے گی، عبادت کرو گے طبیعت خراب ہو جائے گی. جتنی عبادت کرتے جاؤ گے اتنی بگڑتے جاؤ گے. اس لیے پہلے کس کو بنانا ہے؟ زور سے بولو نا، کس کو بنائیے گا؟ دل. یہ ہے کہاں دل؟ ویئر از دل؟ دل کہاں ہے؟ اللہ والوں نے فرمایا لو ہم اینڈ ہی ول give you love to love. Love him and he will give you love to love. اے محبت کر کے دیکھو. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور محبت کا تعلق دل سے ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے. اگر کسی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہو تو آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھ اسے ٹرانسلیٹ کرتی ہے، اس تصویر کو دماغ کی طرف بھیجتی ہے، پھر دماغ اسے دل کی طرف منتقل کرتا ہے. جب تک دل راضی نہیں ہوتا ہے محبت نہیں ہوتی. اسی لیے بزرگان دین خانقاہ میں جو الا اللہ کا ضرب لگواتے ہیں نا، بولو نا یار، نفی اور اس بات لا الہ الا اللہ. یہ ضرب کہاں ہے؟ یہ مار کہاں پڑتی ہے؟ یہ جانتے ہو یہ مار ہے کس کے لیے؟ دل کے لیے. بار بار مارو، اللہ کہہ کے مارو. کیا کہہ کے مار رہا ہے؟ ارے بولو، اللہ کہہ کے مار رہا ہے. سنو، مرغی حلال ہے کہ نہیں؟ بولو. بکرا حلال ہے کہ نہیں؟ حلال جانور حلال ہے کہ نہیں؟ لیکن اسے آپ کھا نہیں سکتے. کھا سکتے ہیں کیا؟ جب تک اس پہ اللہ کا نام نہ لے لیا جائے، جب تک اس پہ اللہ کا نام نہ لے لیا جائے. سنو، اللہ کا نام لے کے اس پہ ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ حرام چیزیں تیرے دل سے نکل جائے اور حلال چیزیں تیرے دل میں چلی جائیں. دنیا کی حرام چیزوں کو باہر نکال اور اللہ کا نام لے کے اپنے دل کو اللہ کے انوار و تجلیات سے بھر. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز زنگالود ہو جاتی ہے تو پھر لوہار اسے آگ میں تپاتا ہے، پھر لوہے پہ رکھتا ہے، چمٹے سے پکڑ کے اور دوسرے لوہے سے، بولو نا یار، اس کے مارنے سے لوہا کو نقصان نہیں پہنچتا. کبھی لوہار سے پوچھو یار، عجب بے درد آدمی ہو، عجب بیوقوف آدمی ہو، رحم کا کوئی شائبہ نہیں، رحم کا کوئی شائبہ نہیں تیرے. ہاں، ایک کو آگ میں جلایا اور آگ کی طرح سرخ کر لیا، ابھی تیرے دل کو اطمینان نہیں آیا. پھر چمٹے سے پکڑ رہا ہے، پھر اسے ہتھوڑے سے پیٹ رہا ہے. کیسا بے رحم آدمی ہے. تو کہے گا ارے ہم اسے بگاڑ نہیں رہے، ہم تو اسے بنا رہے ہیں، ہم تو اسے بنا رہے ہیں، ہم شیپ دے رہے ہیں، اسے ہم تیار کر رہے ہیں. یہ پیٹوں گا تو تلوار بن جائے گی، یہ پیٹوں گا تو کلاڑی بن جائے گی، یہ پیٹوں گا اسے تو یہ دوسری چیزیں اوزار بن جائیں گے. لیکن پیٹنا تو دل کو عشق رسول کی بھٹی میں جلاؤ. مدینہ وہاں ہے اور دل یہاں دھڑکتا رہے، ہے نا. مدینہ وہاں ہے اور عشق مدینہ میں دل سلگتا رہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا. آہو کے معنی جانتے ہو؟ آہو نہیں ہے تو کیا بتایا بھیا؟
اب میں اپنے معیار سے گر نہیں سکتا اور آپ اپنے معیار سے اٹھ نہیں سکتے، اس لیے اپنے بھی اردو پڑھو، بچوں کو بھی اردو پڑھاؤ تاکہ ہماری زبان زندہ رہے، تاکہ ہندوستان کی ایک پہچان زندہ رہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ کباب آہو، آہو کہتے ہیں ہرن کو، آہو کس کو کہتے ہیں؟ بولو نا یار زور سے۔ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، تو عشق رسول کی بھٹی میں اپنے دل کو سلگاؤ، پھر اللہ کا ضرب مارو، تو دیکھو گے تمہارا سینہ یہ سینہ نہیں رہے گا، مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا، اور تم کہتے نظر آؤ گے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے اس وقت تک اسے جھکاتے رہو جب تک تصویر بولو نظر نہ آ جائے، ہے نا؟ یہی دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے؟ یہی دیکھنا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے بات تو میں اپنی گفتگو کو آخری کروٹ دیتے ہوئے پھر آپ کو غوث اعظم کی بارگاہ میں لے حضور غوث اعظم تقریر فرمائے، حضور غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی تقریر میں اسد بھائی لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کہا گیا ابھی نہ رہے تو ہمارا مزاج بگڑ جائے، بولو نا، ہم اتنے مجبور ہیں، ہم اتنے مجبور ہیں کہ بگڑ جائے تو ہماری ساری بقراتی ختم، یہ اچھے اچھوں کے بقراتی ختم کرنے والی چیز، بڑا کانفرنس کرا لو اور اس کو مت لاؤ، دیکھو کہ جتنے شعراء مقررین یہ سب بھاگ چلے گے، خالی سامعین بیٹھے رہے، بات نہیں سمجھ گا؟ غوث اعظم کی تقریر فرمائے، لاکھوں کا مجمع ہے بھیا، اس سامنے جو بیٹھا ہے اس تک جتنے زور سے آواز پہنچ رہی ہے، آخری کونے میں جو بیٹھا ہے اس تک بھی اتنے ہی زور سے آواز پہنچ۔ اور سنو، مختلف ممالک کے تجار جب بغداد تجارت کرنے آتے تھے، یہ بات آپ کے شاعری کے کام کی ہے، مختلف مقامات کے لوگ جو تجار آتے تھے وہ سب عربی جاننے والے تھوڑے تھے، کوئی فارسی جانتا تھا، ہندوستان سے بھی لوگ جاتے تھے، تو سب غوث اعظم کی شہرت سن کے تقریر سن لیا، وہ جانتے تھے کہ ہمارے سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی جا کے مجمع میں بول کیا رہے، میرے غوث اعظم کو کیسی کرامت اللہ نے دی تھی کہ تقریر آپ عربی میں فرماتے تھے، لیکن جو جس زبان کا جاننے والا ہوتا تھا اس کے کان میں غوث اعظم کی تقریر اسی کی بھاشا میں سنائی دیتی، اسی کی زبان، تو غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، ہے نا؟ اور سامنے ایک آدمی سو گیا، جلسے میں لوگ سوتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے وہ سویا ہوا، الٹا دھرا لوگ نہ تو گر پڑی، الٹ گئی، منہ تربے کری کبے جے ملا سنے کوئی دریا منہ ٹوٹ گئی، منہ بناوے والا جگہ ہے بابو، تلاوا مت منہ دھولا، جا چاہ پی لے ببوا ہمارا۔ غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، سامنے سو گئے آدمی، میاں ان مجلسوں میں جاگو تو بھی عبادت، تو سو جاؤ، سو گیا، غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، مرید سویا ہوا، غوث اعظم کی نظر کچھ دیر کے بعد مرید پہ پڑی تو غوث اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، غوث پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گئے، ہاتھ باندھ لیا آپ نے، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ سویا والا سویا ہے، جو سویا تھا وہ نہیں اٹھایا، وہ سویا ہوا ہے۔ غوث اعظم کھڑے ہیں، پورا مجمع کھڑا ہے، کچھ دیر تک آپ صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے آپ، اب پھر تقریر شروع ہو گئی۔ خادم نے پوچھا تقریر کے بعد کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، تقریر میں بیچ میں سلام؟ ہم لوگ آخر میں پڑھتے ہیں نا، تو آخر بھی جائز ہے اور بیچ بھی۔ تو کہا کہ جو آدمی سویا تھا تم اس کو دیکھا نہیں؟ کہا حضور ہم تو دیکھا سویا تھا۔ تو سن، وہ سو رہا تھا لیکن اس کی قسمت جاگ رہی تھی۔ ارے سویا کہاں ہے؟ غوث اعظم کی مجلس میں فرماتے حضور غوث اعظم کہ میرا مرید سویا ہوا تھا تو اپنے خواب میں مصطفیٰ کی زیارت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ جب میری مجلس میں آئے تو میں بیٹھ کیسے سکتا؟ سن، میرا مرید آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا تھا اور مرید کا پیر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو دل بنے گا کہ دل بنے گا؟ لیکن دل بنانا بڑا مشکل کام ہے، یہ قابو میں نہیں آتا۔ یہ ایسا بے لگام گھوڑا ہے کہ اس کو جتنا لگاؤ لگام نہیں، اس کے لیے کسی کامل توجہ دے کرنے والے اللہ والے کی ضرورت ہے نا۔ تو ہمیں اپنا رشتہ اللہ والوں سے جوڑ کے رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں غوث اعظم کا بنا کے زندہ رکھے اور غوث اعظم کا بنا کے اس دنیا سے اللہ لے چلے، اور کل قیامت کے دن غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے اللہ ہم کو اٹھائے، ہے نا۔ یہی دعا ہے نا بھائی۔ اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ چلتے چلتے میں گزارش آپ سے ضرور کروں گا، آپ کی مسجد کے تعمیر کا کام چل رہا ہے، بولیے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ یہ تعمیر کا کام چلتے رہنا چاہیے کہ بند ہو جانا چاہیے؟ کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ منہ دھو کے آگے لا۔